السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 برس تھی، لیکن نبوت کا اعلان یعنی کہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ آپ نے اپنی عمر کے 40ویں سال میں کیا۔ جامع ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے یہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی، آپ کی شخصیت میں کچھ بدلاؤ آنے لگے۔ اب آپ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے اور اس لیے آپ ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور ہیرا پہاڑی کی ایک گفا میں جا رہے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور آپ غار ہیرا میں کئی دن تک قیام فرماتے اور عبادت کرتے تھے۔ حضور کی یہ ایکانت پریتا بھی حقیقت میں اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا کہ دنیا کی مصروفیاتوں، زندگی کے شورگل اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے دکھ درد کی دنیا سے آپ کا کٹنا اس بڑے کام کی تیاری کے لیے پلٹنے کا بندو ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا، اور آپ بڑی امانت کا بوجھ اٹھانے، زمین کے رہنے والوں کو صحیح راہ دکھانے اور تاریخ کے رخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ 40 برس کی عمر ہی پیغمبروں کے پیغمبر بنائے جانے کی عمر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ محسوس کرنے لگے جیسے مکہ میں ایک ایک پتھر آپ کو سلام کر رہا ہے، ساتھ ہی آپ کو سچے سپنے بھی نظر آنے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کے اجالے کی طرح سچ ہو جاتا تھا۔ جب ایک بار آپ غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے، اس وقت حضرت جبرائیل امین قرآن کی پہلی وحی یعنی کہ سورہ علق کی شروعاتی 5 آیات لے کر نازل ہوئے۔ ان 5 آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر دھیرے دھیرے قرآن کی اور آیتیں اور سورہ بھی مختلف موقعوں پر نازل ہوتی گئی۔ اس طرح کل 23 برس میں تھوڑا تھوڑا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا۔ حضور کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ۔ پھر دھیرے دھیرے اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ان سب کو سابقون اولون کہا جاتا ہے۔